احتسابی لازمی ہے ہر وقت جو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ جددوا ایمانکم، تم ہر روز اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ تو ایمان کی تجدید تو اگر آپ کہیں تو ہر نماز میں ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں ہم اپنے ایمان کی اپنے اللہ سے تجدید کر رہے ہوتے ہیں۔ ایاک نعبد، یہ ایمان کی تجدید ہے، کیونکہ بندگی دیکھیں، ایاک نعبد، میں صرف تیری بندگی کرنی ہے، اور یہی تو دین کا خلاصہ ہے کہ آپ نے خالص اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے۔ بہرحال میں تجدید کی بات کر رہا ہوں، اور خود احتسابی بھی میرا موضوع ہے، مراحل کی میں بات کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع خود احتسابی کے مراحل۔ ایک تو خود احتسابی جو ہے، گزشتہ نشست میں بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے، تو خود احتسابی کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اپنے کو جج کریں۔ اور گزشتہ نشست میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں اس کی پھر علامتیں ہیں، آپ اپنا احتساب خود کریں۔ تو پھر اس میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ اپنی پریشانیاں دیکھیں، کون سی چیز آپ کی نظر میں اہم ہے، یا اس کے بارے میں آپ پریشان ہیں، یا آپ نے یعنی ایک خاص اہمیت ہے، ٹارگٹ ہے آپ کا، پریشانی یا جو بھی ہے۔ یہ ایک عام جملہ ہے کہ کون سی چیزیں آپ کو پریشان کرتی ہیں، پھر کون سی چیزیں آپ کی خوشی کا باعث ہیں، یہ بھی آپ دیکھیں۔ پھر آپ نے امیدیں دنیا کی کیا لگائی ہوئی ہیں، آپ کے پیش نظر کیا ہے، دنیا سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا احتساب کریں، یہ آپ کے پاس جواب ہوگا۔ اور پھر آپ کی امیدیں کیا ہیں، دنیا میں آپ کے رہنے کی امیدیں کیا ہیں، کون سی امیدیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آج کا جو برائے نام مسلمان ہے، اس کے ذہن میں یہ ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے، کیونکہ عام طور پہ آج کا مسلمان جو ہے اس نے زبردست ٹھوکر کھا لی ہے، دنیا کو منزل بنا لیا ہے۔ اب اس کی پریشانی بھی دنیا کی ہوگی، اس کی خوشیوں کا تعلق بھی دنیا سے ہوگا، اس کی امیدیں بھی دنیا سے ہوں گی۔ توقعات، امیدیں، پریشانیاں، خوشیاں، یہ سب دیکھیں خود احتسابی ہے نا۔ تو یہ سارے کا تعلق پھر ظاہر سے ہوگا، ظاہر پھر آپ کے لیے پریشان کن ہوگا۔ ظاہر میں اگر پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، آپ پریشان ہو جائیں گے، کاروبار کم ہو گیا، یا یہ فیل ہو گیا، یا نہیں ہو رہی، انکم نہیں ہو رہی، نقصان ہو رہا ہے۔ اب نقصان کے وقت پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے پریشان ہوتے ہیں اس پہ، یا چوری ہو گئی، یا جو بھی ہو گیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ میں تمہاری آزمائش کروں گا۔ تو یہ دیکھیں، اگر آپ اس خود احتسابی کے نتیجے میں آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے، آپ اپنے متعلق یعنی یہ سوچتے ہیں اپنے بارے میں کہ بھئی میری منزل تو اللہ ہے، میں اللہ کا ہوں، اللہ کے پاس، یعنی جو حقائق ہیں اس پر آپ کا یقین آ جائے۔ بعض اوقات آپ قرآن میں دیکھیں تو وہاں ایمان باللہ کی بات کم ہوتی ہے، بس صرف یقین کی بات ہوتی ہے، جیسے کہ سورہ عصر کا مضمون ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہے ہیں۔ وہ لوگ بچ گئے جنہوں نے یقین کر لیا اور اس کے مطابق عمل کیا، یہی سورہ عصر ہے نا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس بات کو آپ دیکھیں نا، صرف یقین، ایمان کا مطلب کیا؟ یقین۔ اب یقین کس پہ؟ دنیا میں دیکھیں، جب انسان زندگی شروعات کرتا ہے، یا ہم جو بھی ہیں، ہم ایک یقین کے تحت زندگی گزار رہے ہیں،
اور ہمارا آج کے مسلمان کا یقین ظاہر پر ہے. یہ تو بالکل کھلی کتاب ہے. ہمارے جو اعمال ہیں اور جس طریقے سے سب کے سب مسلمان کی منزل ظاہر ہے. دین، توحید، رسالت، آخرت اس کی نظر میں کوئی اہم نہیں رکھتا، کوئی اہمیت ہی نہیں. بڑی اہم بات ہے. قرآن کا تو موضوع ہی توحید، رسالت، آخرت ہے. آپ نہ توحید کو جانتے ہیں، نہ رسالت کو پہچانتے ہیں، نہ آخرت کو مانتے ہیں، تو آپ مسلمان کائے کے ہو گئے؟ اور یہ ایک دھوکہ لگا ہوا ہے اس سے. مسلمان کیوں؟ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں. بعض حضرات مسجد میں جب بیان شروع کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. ایسا ہوتا ہے نا، یہ جو اجتماع لگا لیتے ہیں نا، پہلی بات یہ ہوتی ہے شکر کریں. بھئی کون سا ایمان، کون سا اسلام، تم تو جانتے بھی نہیں ہو. نام سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک یعنی 12ویں فیل بچہ جس کا باپ ڈاکٹر ہے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا لے تو کیا ڈاکٹر بن جائے گا؟ آپ اس سے علاج کرائیں گے اپنا؟ یہ بس ہماری غلط فہمی ہے. بہرحال کو خود احتسابی کے مراحل میں بات کر رہا تھا. دیکھیں، ایک تو اس میں یہ ہوتا ہے خود احتسابی لازمی ہے. ہر وقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ جددوا ایمانکم، تم ہر روز اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. تو ایمان کی تجدید تو اگر آپ کہیں تو ہر نماز میں ایمان کی تجدید ہوتی ہے. نماز کی ہر رکعت میں ہم اپنے ایمان کی اپنے اللہ سے تجدید کر رہے ہوتے ہیں. ایاک نعبد، یہ ایمان کی تجدید ہے. کیونکہ بندگی دیکھیں، ایاک نعبد، میں صرف تیری بندگی کرنی ہے. اور یہی تو دین کا خلاصہ ہے کہ آپ نے خالص اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے. بہرحال میں تجدید کی بات کر رہا ہوں اور خود احتسابی بھی میرا موضوع ہے. مراحل کی میں بات کر رہا ہوں. ہر وقت جو ہے اپنی یعنی حالت پر نظر رکھنی چاہیے. یعنی کیوں کہ آپ کے دشمن لگے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ. آپ کے دشمن جو ہیں وہ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ نفس ہے. آدھا عدو کا نفس کالذی بین جنبیک، تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے. تو سب سے بڑا دشمن تو وہ لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو دشمن اگر نہ ہوتے تو پھر فکر کی بات نہیں تھی. اور دشمن کا ہونا یہ نعمت ہے، زحمت نہیں ہے. شیطان کو لمبی عمر کس نے دی ہے؟ شیطان کو ہمارے پیچھے کس نے لگایا ہے؟ ہمارے اندر نفس ہمارا کس نے بنایا ہے؟ تو اللہ کا ہر کام میں تو حکمت ہوتی ہے. یہ مصیبت تو نہیں ہے، یہ زحمت تو نہیں ہے. دشمن ہے تو دشمن ہے، لیکن ان کے پاس پاور نہیں ہے. وہ صرف آپ کو آمادہ کرتے ہیں، ایک چیز کو اچھا کر دکھاتے ہیں. وہ دیکھو وہ اچھی چیز ہے، وہ دیکھو وہ اچھی چیز ہے. وہ تو پھر ہم دین ایمان بیچ دیتے ہیں اس میں جو چیزیں ہمیں پیاری ہوتی ہیں. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، خود احتسابی کے مرحلہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت الرٹ رہیں. کیونکہ دشمن 2 نہیں ہیں، دشمن بہت سے ہیں. یہ معاشرہ ہمارا دشمن ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. بعض اوقات ہمارے ماں باپ ہمارے دشمن ہوتے ہیں، وہ ہمیں غلط راستہ دکھاتے ہیں. اکثر یہی ہوتا ہے. یہ کوئی ایک ماں باپ تھوڑی ہے. سب کے سبھی گمراہ ہیں، سب کے سب بھٹکے ہوئے ہیں، اور یہ معاملہ صدیوں سے چلا رہا ہے. آپ کے باپ نے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کو سیدھا راستہ نہ وہ خود جانتا ہے نہ آپ کو بتایا ہوگا. نہ آپ کی ماں نے بتایا نہ باپ نے بتایا. باپ نے کیا کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ آپ کو کہا ہوگا، نماز پڑھا دی ہوگی، مسجد میں ڈال کے تلاوت سکھا دی ہوگی، قرآن سکھا دیا ہوگا. اور بس وہ یہ ایک بہت
برا صورتحال ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا خود احتسابی کے مراحل کہ آپ نے الرٹ رہنا ہے، یعنی یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں الرٹ رہنا ہے، آپ نے بے خوف و خطر نہیں ہونا، کیونکہ خطرہ موجود ہے۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں کہا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم رب کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اور موت تک جو ہے وہ ایک خوف دامنگیر ہوتا ہے انسان کے ساتھ، ایک چونکہ دشمن اس کے ساتھ رہتے ہیں، نفس سویا چلیں لگا لیں کہ نفس میرا سو گیا ہے، یا شیطان جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی یہ الرٹ رہتے ہیں۔ اور انسان کو جب بھی موقع ملتا ہے یہ، کیونکہ دنیا اس کے ساتھ لگی بھی ہے اور ضروریات دنیا اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو کسی بھی وقت کوئی بھی چیز اس پر حملہ کر سکتی ہے۔ تو اگر یہ الرٹ نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاؤں پھسل جائیں۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم